إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ تمامی حضرات بڑی مدلل تقریر سماعت کر رہے تھے فکر آخرت کے تعلق سے۔ مولانا اتفاق سے گھر آئے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے بات کیا کہ جب یہاں پر پروگرام ہے پرانپور کے اندر تو مولانا کا خطاب آپ لوگوں کے سامنے ہو۔ شیخ ریاض الدین صاحب فیضی حفظہ اللہ بریدہ القصیم جالیات کے اندر سعودی عرب میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اب تک جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جانے والی ہیں، ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاؤں کے سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اس پروگرام کا انعقاد کیا، سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے، مزید دین کا کام کرنے کی گاؤں کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس گاؤں میں بڑے معزز لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اور ان کی لغزش،
ان کی جو بشری خطائیں ہیں، لغزشیں، اللہ تو ان کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں اس گاؤں میں جو صحت کے وجہ سے ان کی صحت اچھی نہیں رہتی، وہ پریشان رہتے ہیں، دوا علاج جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس مجلس کے اندر کہ رب العالمین ان تمام احباب کو، ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماں اور بہنوں کو، جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، کئی تقریریں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، ایک لمبا وقت آپ نے یہاں بیٹھ کر دینی مجلس میں اب تک گزارا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مخاطب ہوں۔ ہمارے اوپر دو حقوق، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، حق العبد۔ تو بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، حقوق العباد میں بندوں کے حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے۔ اس کو بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کئی جمعہ کے خطبے ہوں، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے۔ لیکن چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کئی حقوق بندوں کے بیان کیے، اور بہت سے ایسے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر ہیں جو نمازی تو ہیں، روزے دار تو ہیں، صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ تہجد گزار ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے سوال کیا کہ میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب غریب، فقیر۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ مال و متاع ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں میرے صحابہ، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا، جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقات و خیرات ادا کیے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کیے ہوں گے، تہجد گزار ہوگا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی۔ ایک بندہ آئے گا، اے اللہ یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ بڑے نیک ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے بل پر مجھے گالی دی تھی، مجھ پر ظلم کیا تھا، لہذا حاجی صاحب کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس گالی دینے والے کو دے دی جائیں گی۔ نماز پڑھ لینا تو بہت آسان کام ہے، روزہ رکھ لینا، عمرہ کر لینا، حج کر لینا، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور سماج اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ کا سبب ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وَقَذَفَ هَذَا، ایک دوسرا شخص آئے گا، اے اللہ
اس شخص نے مجھ پر بہتان درازی کی تھی، مجھ پر تہمت لگائی تھی، اس نے الزام لگایا تھا، مجھے ذلیل اور رسوا کیا تھا، لہذا نمازی صاحب کی نیکیوں میں سے اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، ایک شخص آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، ایک شخص اور آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے میرا خون بہایا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا ناحق طریقے سے، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی، اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس کے پاس جو ہے جاہ و جلال بہت زیادہ تھا، سماج و معاشرے کے اندر بہت ہی ظالم و جابر تھا، یہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، لہذا اس نمازی صاحب کی نیکیاں لوگ آتے رہیں گے، ان نیکیوں کو دیا جاتا رہے گا اس کے بقدر جو جس کا حق ہے، لہذا لوگ آتے رہیں گے، نمازی صاحب کی نیکیاں حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہوں کو ان پر ڈال دیا جائے گا، گناہوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس نماز پڑھنے والے کو، اس روزہ رکھنے والے کو، صدقہ و خیرات ادا کرنے والے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ آج حق تلفی ہم اور آپ کتنا کرتے ہیں؟ حق تلفی کی 3 صورتیں عمومی طور پر ہیں۔ آپ نے کسی کی جان لے لی، حق تلفی ہو گئی، آپ نے کسی کا مال ناحق طریقے سے چھین لیا، کھا لیا، حق تلفی ہو گئی، آپ نے کسی کی غیبت کی، عزت و آبرو پر حملہ کیا، حق تلفی ہو گئی، آپ نے کسی سے قرض لے لیا، قرض کو واپس نہیں کیا، حق تلفی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر وہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن اگر اس شہید پر کسی کا قرض ہے، کسی کا روپیہ پیسہ نکل رہا ہے، حقوق العباد میں اس کے اندر کوتاہی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بھی گنوا دیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ شہید کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ بندوں کے حقوق میں اگر اس کی نے کمی کوتاہی کی ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حقوق اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اگر ہم بندوں کے حقوق کو ادا کریں گے، سماج و معاشرہ پاک ہوگا، لڑائی و جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں دلی محبت ہو جائے گی۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی بہت ہی اہم ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ نے کسی کے عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، آپ جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لے، وہ آپ کو معاف نہ کر دے، آپ کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے، جس پر الزام لگایا ہے، جس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں، معافی مانگتے ہوئے اگر آپ اس کو بتائیں گے فساد ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں جس سے آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ غلط کہی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، آپ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ حقوق العباد کی لمبی فہرست میں سے ایک حق اولاد کی تربیت کا ہے، جس کو فضیلت الشیخ مولانا عزیز الرحمن ریاضی حفظہ اللہ نے بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ اولاد کی تربیت کا حق یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں تو سب سے پہلے نیک عورت اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ مولانا نے بیان کیا ہے اور میں کہتا رہتا ہوں اپنی تقریروں میں
کہ کالجوں کو کھولنے سے پہلے، اسکولوں اور مدارس کو صحیح کرنے سے پہلے تمہارے ہر گھر میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے اس اسکول کو یعنی ماں کی گود کو صحیح کر دو، آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ لیکن ہم نہیں صحیح کر پا رہے۔ امام بخاری کی ماں کو کون جانتا ہے؟ لیکن امام بخاری کو بخاری کس نے بنایا؟ کہ ان کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے اللہ کی کتاب کے بعد تو بخاری شریف ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی مختصر انداز میں میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ہماری تقریر آپ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں آپ کو سنایا جائے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ لوگو تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنی پیشانی اور اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے بعد لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ یہ عبادت اسی کی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ ادنا گستاخی کو مذہب اسلام نے منع کیا ہے، انہیں جھڑکو نہ، ان کے سامنے جب بات کرو تو ادب سے کرو، ان کے سامنے عاجزی انکساری سے کھڑے ہو جاؤ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے والدین اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اے اللہ تو ان پر رحم فرما ویسے ہی جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ فلا تقل لہما اف، اف جانتے ہو ادنا سی گستاخی ہے، مذہب اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ اس گستاخی سے بھی آپ نرم گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی بوڑھی ماں آواز دے رہی ہے بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، آپ اٹھے تو لیکن اس طریقے سے آپ نے کی، یہ بھی اف۔ تو فلا تقل لہما اف۔ تو والدین، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جو بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن وہ والدین کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اللہ کا ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ؟ اس نے کہا نعم، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد ہے، اور والدین کا جو نافرمان ہے اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں۔ یہ حقوق العباد کا سب سے پہلا حق ہے، بندوں کے حقوق میں سے، جس سے آج ہم اور آپ غافل ہیں، غفلت برت رہے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھی۔ شادی ہو گئی، والدین کی قدر و قیمت ختم۔ جو والدین آپ کے لیے کتنی مشقتیں انہوں نے جھیلی، کتنا پریشانیاں اٹھائی، برداشت کی، آپ بھول گئے ان کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا۔ پھر وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات کانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بات جو کہہ رہا ہے اگر واقعی سچ کہہ رہا ہے، اس کی موت اسی حالت میں آتی ہے تو یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی، ما لم یعق والدی، شرط یہ کہ والدین کا نافرمان نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھا گیا کہ من حق الناس بحسن صحابتی، کہ حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال امک، تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ لیکن بہت سے لوگ تو والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن والد ابو کی قدر نہیں کرتے۔ آپ جان لیجئے اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں لیکن اس حدیث پاک میں والدہ کے مقام کو زیادہ بلند کیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک ماں جو تکلیف، جو مشقت برداشت کرتی ہے وہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر ایک بیٹا اس کے بعد بادشاہت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، وہ پوری حکومت کو، سلطنت کو، بادشاہت کو لا کے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دے، تب بھی اس کا وہ ایک جو اسے تکلیف ہوتی ہے بچہ جنتے ہوئے، جو چیخ نکلتی ہے، آہ کی آواز نکلتی ہے، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ وقت کافی ہو رہا ہے، اس لیے میں مختصر طور پہ اپنی بات کو بہت جلد سمیٹنے والا ہوں۔ بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اعز و اقارب ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں، آج رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات کتنے اچھے ہم اور آپ جائزہ لیں۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رشتوں کے معاملے میں ہمارے رشتے اچھے نہیں ہیں۔ عز و اقارب کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، ہماری دشمنیاں ہیں، دل میں بغض ہے، حسد ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں، اس کے عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں۔ ہم آپ کے شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوں گے، آپ کے گھر نہیں آئیں گے، عید میں آپ کے گھر شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے حقوق العباد، رشتہ داروں کا حق اگر ادا نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تب ہم کریں گے۔ اگر کسی کو سمجھائے، کہتے ہیں مولوی صاحب وہ بہت غلط ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے ہم کیسے کریں؟ حقیقت میں رشتہ داروں کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو دکھ و تکلیف بھی دے رہا ہو، تب بھی آپ اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہو۔ ہم اور آپ زندگی میں اپنے کسی رشتہ دار کی ایک غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹھائیے وہ شان نزول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پس منظر میں آیت کریمہ نازل کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کون ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ منافقوں نے ایک ہوا چلائی، ایک بات اڑائی، زنا کی تہمت لگائی، اس میں کچھ بھولے بالے صحابہ بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ کے لڑکے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی جب ہوا چلی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غریب تھے، ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، ان کے اخراجات پورے کرتے تھے، چونکہ آپ بہت مالدار تھے۔ لیکن جب آیات برات نازل ہوتی ہے، اما عائشہ پر زنا کی جو تہمت لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ بری ہیں، عائشہ پاک ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، انسانی فطرت کا تقاضا تھا، غصے میں آ گئے۔ یہ مستہ بھی ہماری بیٹی پر اس نے الزام لگایا، یہ منافقین کی ہاں میں ہاں اس نے ملا لیا، آج کے بعد ہم اس کا خرچہ بند کر دیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، چونکہ آپ صدیق تھے، مقام صدیقیت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو کشادگی والے، وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دے رہا ہے، انہیں قسم نہیں کھا لینی چاہیے، مہاجرین کو دینے سے، مساکین کو دینے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دینے سے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف اور درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد مستہ رضی اللہ عنہ کے خرچے کو پھر سے جاری کر دیا، ویسے ہی جیسے پہلے اخراجات برداشت کرتے تھے، اور کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ میں تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کی کفالت۔ آج لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ناحق یتیموں کا مال آج لوگ کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں، جیسے یہ دو انگلیاں آپ نے فرمایا ملی ہوئی ہیں، ایسے جنت میں وہ شخص جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، وہ اور میں دونوں ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ والیتامى، تو یتیم کا اگر ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ والمساکین، اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، مسکین کا خیال نہیں کرتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مولانا نے بیان کیا کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے آپ کیوں چلے آئے؟ تو پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، دوسرا جواب یہ ہوگا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اجنبی پڑوسی اور آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دونوں کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق کو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو صحیح ابن حبان کی روایت خبر دی جاتی ہے کہ ایک عورت ہے، ایک اللہ کی بندی ہے جو تہجد گزار بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ادا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ کہا کہ وہ پڑوسی کو اپنے تکلیف دیتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا وہ جہنمیوں میں سی وہ عورت ہے۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات بہت زیادہ ادا نہیں کرتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جنتیوں میں سے۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ حقوق العباد میں سے ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو ادا کریں۔ آج ہمارے برے اخلاق سے، آج بدخلقی سے ہمارا پڑوسی پریشان، خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب پریشان ہیں، پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف نمازیں پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ اپنے اخلاق کو سنواریے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریے، اور ایسے ماحول میں جب دشمنان اسلام ہماری اور آپ کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، آج قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کے، نبی اکرم کے فرامین کو پڑھ کے آج ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے انہیں نہ سمجھا سکیں۔ 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کیسے لوگ تھے ہمارے
جو اسلاف تھے ان کی زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی کو گھر بیچنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہودی اسلام کا دشمن ہے، لیکن جب وہ گھر بیچتا ہے تو گھر کی قیمت 5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ مانگتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اسے سمجھایا کہ تم اتنی زیادہ قیمت، دگنی قیمت مانگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ضرور ہوں، لیکن ایسا پڑوسی، ایسا اخلاق و کردار والا اچھا پڑوسی میں مجبوراً چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، آج ہمارا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ یہاں پر یہودی میرے بھائیوں جب گھر کو چھوڑ رہا ہے تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، دگنا دام مانگ رہا ہے، کہتا ہے میں ایک اچھا پڑوسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دام مانگ رہا ہوں۔ بالصاحب والجنب وابن السبیل، جو پہلو کے ساتھی ہیں، رفیق سفر ہے، آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، یا آپ کی بیوی ہے، سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کریے۔ مسافر ہے، راہگیر مسافر ہے، راستے میں کوئی مسافر جا رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یہ اس کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کریں۔ وما ملکت ایمانکم، آپ کا جو خادم ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، آپ جس سے مزدوری کروا رہے ہیں، آپ اس کی مزدوری، اس کی اجرت صحیح طریقے سے دیجئے۔ میں ممبئی کے اندر رہتا ہوں، دیکھا ہوں لوگ اربوں پتی ہیں، ان کا گھر دیکھ لیجئے تو گھر دیکھ کر آپ کی نگاہیں چکما دیں گی، آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اللہ نے کتنی دولت سے نوازا ہے، لیکن ان بڑے لوگوں کے بارے میں، وہ مزدور جو ان کے گھر پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں مزدوری صحیح طریقے سے نہیں ملتی ہے، جو لوگ ہوٹل پر بیٹھ کر 50-50 ہزار روپے خرچہ کر ڈالتے ہیں، اور ایسے ہیں وہ لوگ جو ہر سال میں عمرہ کرتے ہیں اور تہجد گزار ہے، لیکن وہ لوگوں کے جو ان کے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ کبھی بھی حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ پڑوسی کو حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے بھی اندر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہ تو اللہ کا حق، نہ تو بندوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گاڑی سے چلتے ہیں، اچھا چپل پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، رسوا سمجھے، اپنا بہت بڑا سمجھے، اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو حقیر نیچا سمجھے، یہ ہے تکبر۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کا کتنا عزت و سمان کرتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ حقوق العباد میں بڑی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آج گاؤں میں، ہر گاؤں میں آج لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بند ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو باتیں کہی گئی اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہیں گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گاؤں کے لوگوں کو مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔